بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات زندگی پر جتنی بھی بنیادی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، تمام کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں ایک جملہ ضرور ملتا ہے، صاحب الوسادتی والسواک والنعلین، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تکیے، مسواک اور نعلین والے ہیں۔ غور کیجئے، عہد صحابہ میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تینوں چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تکیے کا استعمال کرتے، وضو بنانے کے لیے مسواک کی سنت پوری کیا کرتے، اور چلنے پھرنے کے لیے وہ جوتوں کا، نعلین کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن ہر کسی کو صاحب الوسادہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ہر کسی کو صاحب السواک اور صاحب النعلین کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو تکیہ اٹھا کے چلتے تھے، وہ تکیہ اپنے بیٹھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دوران سفر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مسواک کی حفاظت کیا کرتے۔ سرکار کی مسواک حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتی، اور اسی طرح جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور اپنے نعلین اطہر کو اتار دیا کرتے تھے، تو وہ نعلین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے، ان کی حفاظت میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عارف ربانی سید عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب الطبقات الکبریٰ میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر بہت معطر تھا۔ آپ کے جسم سے خوشبو آتی، اور آپ کے جسم سے خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ مسواک کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس تکیے پہ تشریف فرما ہوتے، اور آپ کے اٹھنے کے بعد وہ تکیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے۔ چونکہ ان تینوں چیزوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بدن کی نسبت میسر آتی، اور جب وہ تینوں چیزیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بدن کے ساتھ لگاتے، تو رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور معطر بدن کی خوشبو کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں بھی داخل فرما دیتا۔ الغرض حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے جو خوشبو آ رہی تھی، وہ خوشبو کسی کستوری، مشک یا عنبر کے استعمال سے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ خوشبو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کی وجہ سے آتی تھی۔ احباب سی وقار، آج ہم 14 صدیاں بعد بڑے احترام سے یہ کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاکے حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرما رکھا تھا۔ پھر یہاں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی بے مثلیت جو ہے وہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ لبادہ بشریت میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بحیثیت انسان دنیا میں اپنا وقت گزار کے گئے ہیں، لیکن رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کو رب ذوالجلال نے ایسا بے مثال بنایا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کی اگر خوشبو کی بات کی جائے، تو یہاں ایک دو روایات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی بے مثلیت ہم پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت امام بہقی نے اپنی سنن میں، اور حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک برتن میں کچھ پانی لے کر سرکار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو قبول فرمایا اور اس پانی کو نوش کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پیا، اور جو باقی پانی بچ چکا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو قریب ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار نے اپنا بچا ہوا پانی اس کنویں کے اندر ڈالا تو اس کنویں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اس کنویں سے جب بھی پانی لیا جاتا، اس پانی کو استعمال کیا جاتا، اس پانی سے مہک آتی تھی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا پانی اس کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس پانی سے خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس پانی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کی نسبت مل چکی تھی۔ وہ پانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور معطر ہونٹوں کو مس کر چکا تھا، سرکار کے بدن کو وہ چھو چکا تھا، اور جب اسے دوسرے پانی کے اندر ڈالا گیا تو اس تھوڑے سے پانی کے اندر خوشبو اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے اپنے سے ہزارہا گنا زیادہ پانی کو بھی خوشبودار کر دیا، معطر کر دیا، اور دیکھنے والوں نے، محسوس کرنے والوں نے یہ بتایا کہ اس پانی سے ہمیں کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت امام طبرانی نے اپنی معجم میں حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 5 بہنیں جو ابھی چھوٹی چھوٹی تھیں سرکار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا کھا رہے تھے، اور گوشت کا ایک ٹکڑا رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دانتوں سے چبا کر ہمیں دیا۔ ہم نے وہ گوشت کا ٹکڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اب 5 بہنوں میں تقسیم کر لیا۔ وہ ٹکڑا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن رب کے محبوب نے یہ کرم فرمایا۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو پہلے خود چبایا، اور چبانے کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 بہنوں کو عطا کیا۔ اب حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم، جب ہم نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے اس گوشت کو اپنے منہ میں رکھا تو ہمارے منہ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی، چونکہ وہ گوشت سرکار کے منہ سے نسبت پا کے آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی طہارت۔ پھر اسی طرح حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بنی حریش کے ایک ثقہ راوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جرم کی پاداش میں سنگسار کیا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ اس مقام پر موجود تھا۔ جب سزا کا عمل شروع ہوا تو میں دل برداشتہ ہو کر زمین پر گر گیا، میں وہ منظر نہیں دیکھ سکا، میں زمین پہ گر گیا۔ تو فرماتے جب میں زمین پر گرا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ سرکار نے مجھے زمین سے اٹھایا، اور اٹھا کر میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فرماتے ہیں اس وقت گرمی کا موسم تھا اور ہر کوئی پسینے سے شرابور تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے بھی پسینہ ٹپک رہا تھا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بغل مبارک سے پسینے کے چند قطرات ٹپک کے میرے چہرے پر گرے۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میں نے ان قطروں سے جو خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو نہ کستوری میں ہے، نہ مشک میں ہے، نہ عنبر میں ہے، اور اسی خوشبو سے رب ذوالجلال نے میرے دل کو مضبوط فرما دیا۔ دوستان مکرم، آئیے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بے مثل شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک شان آپ کی یہ ہے کہ آپ کو جو وجود مسعود عطا کیا، وہ وجود مسعود اس دنیا میں کسی کو نہیں عطا کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی روح کے اعتبار سے بے مثل ہیں، اسی طرح اپنے بدن کے اعتبار سے بھی بے مثل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اپنے سینے پہ رکھیں تو عبداللہ بن مسعود کے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ حضرت وائل بن حجر کے کنویں میں سرکار اپنا چھوڑا ہوا پانی ڈال دیں تو اس پانی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب علیہ السلام
اپنے دانتوں سے گوشت کا ایک ٹکڑا چبا کر دیں تو ان کے منہ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ اور بنی حریش کے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کی بغل کے قریب آئیں اور سرکار کی بغل سے ٹپکا ہوا پانی کا قطرہ ان کے چہرے پر گرے تو وہ فرمائیں کہ میں نے آج تک اس سے معطر اور اس سے خوبصورت خوشبو نہیں سونگھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل انسان ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی انسان سرکار جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری عزتیں، ہماری آبرو یہی ہے کہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔